نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے مثال ان گنت لا تعداد کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، محبوب خدا، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کر کے اسے دکھ بھی دیے اور اسے سکھ بھی دیے، دونوں چیزیں اسے لاحق کر دیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دکھ بھی دیے اور سکھ بھی دیے۔ اگر کوئی اللہ کا نبی ہے تو اسے بھی دکھ اور سکھ سے وابستہ پڑا، اس کا واسطہ بھی دکھ سے بھی پڑا اور سکھ سے بھی پڑا۔ کوئی ولی ہے تو اسے بھی دکھ آتے ہیں، اسے بھی سکھ آتے ہیں، دونوں حالتوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اس کو بھی پریشانیاں بھی آتی ہیں اور اللہ رب العزت اس کو فراوانیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ دونوں حالتیں ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں، جو دونوں حالتوں کے اندر، خوشی کے اندر بھی، غمی کے اندر، سکھ کے اندر بھی، دکھ کے اندر بھی، تکلیفوں کے اندر بھی اور آسائشوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو انسان دکھ کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، غم کے اندر اللہ رب العزت پر اپنا بھروسہ قائم رکھتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا توکل ختم نہیں کرتا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی تکلیف کا، اس کی پریشانی کا اللہ رب العزت مداوا کرتے ہیں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اچھا ہے، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو دی جاتی ہے، یہ مومن کے لیے خاص ہے۔ فرمایا اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ جب بھی کسی مومن بندے کو اللہ رب العزت اس کو فراوانی عطا کرتے ہیں، اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس کو خوشیاں عطا کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ رب العزت کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی رنج اس کو لاحق ہو جاتا ہے، فرمایا تو وہ اس پر پھر صبر کرتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ یعنی اگر اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کرنا یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اگر اس کو کوئی پریشانی ملی ہے اس پر صبر کرنا یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ الرحمن
میں قرآن و حدیث سے دکھوں کا علاج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر انسان کو دنیا کے اندر پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، تو اس نے اس حالت کے اندر کیا کرنا ہے، اس حالت کے اندر اس نے کس کے پاس جانا ہے اور کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کا علاج کہاں ہوگا۔ آج کل نام نہاد مسلمان مصیبت اور پریشانی کے وقت نہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، نہ اسے یاد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا در چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کی حکم عدولی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، شیطان کے رستے پر چل پڑتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ شیطان اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شیطان کو دشمن سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے شیطان کو اللہ رب العزت کے حکم کے منافی بنا لیا ہے، ہم نے دشمن سمجھنے کی بجائے اس کو دوست سمجھا ہوا ہے۔ وہ اپنے پیروں کو بلاتا ہے تاکہ دوزخ والوں میں ہو، وہ اپنے پیروکار بڑھاتا ہے تاکہ اس کے دوزخی اس کے ساتھ جانے والے دوزخ میں زیادہ ہو۔ اس کے باوجود کئی لوگ مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، کئی لوگ پریشانی میں فلم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پہلے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو پریشانی آئی ہوئی ہے، اوپر سے پریشانی کے اندر بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کریں، وہ کہتے ہیں میں پریشانی کے اندر ہوں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے کوئی فلم لگا کے دے دیں۔ پریشانی کے اندر فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ 2-3 دن گھنٹے آسانی سے گزر جائے۔ مطلب پریشانی اس وجہ سے اس فلم دیکھ کے گزارنی ہے تاکہ مجھے تکلیف کا پتہ نہ چلے۔ اور کیا کرتے ہیں، پریشانی ملتی ہے اور بے حیائی کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مل کر برے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنا چاہیے، یہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے اور دور دور چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو پھر اطمینان اور سکون کیسے نصیب ہوگا جو اللہ رب العزت کی ناراضگی ہر لمحے اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول رہا ہے، اس کو پھر سکون نہیں ہے، اس کا دل اطمینان نہیں پکڑے گا۔ آئیں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد اللہ سے آرام پاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں، فرمایا سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ، خبردار اللہ کے ذکر کے اندر ہی جو دل ہے وہ اطمینان پکڑتے ہیں، سکون پکڑتے ہیں۔ دل کو اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ نماز دکھوں کا علاج ہے، روزے دکھوں کا علاج ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس سے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ صدقات و خیرات کرنا، اللہ رب العزت صدقہ کرنے والے سے دکھوں کو دور کر لیتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ رب العزت پریشانیوں کو، دکھوں کو دور کر لیتے ہیں، نجات عطا کر دیتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں
انبیاء علیہِسسلام نے اپنے دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر کیا کیا؟ آدم علیہِسسلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا. اتنا بڑا دکھ جنت سے نکال دیا اللہ رب العزت نے، اس سے بڑا کوئی دکھ ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم نے اس دکھ کا اندازہ اپنے اوپر کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کی بجائے بائیں ہاتھ میں دے دیں، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کرنے کی بجائے جہنم میں داخل کر دیں؟ کبھی ہم نے اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے؟ کیا ہماری زندگی کی ایک ایک لمحہ، ہمارا صبح اور شام اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو پھر انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اگر نہیں تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے. دیکھیں آدم علیہِسسلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا. آدم علیہِسسلام نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑا. کچھ نہیں اور کیا، کسی کے پاس نہیں گئے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر بتایا اے آدم ان کلمات کے ذریعے مجھ سے معافی طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو. اللہ رب العزت نے پھر ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. آئے آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے پریشانی ہے، مجھے دکھ ہے، مجھے تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے، ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنی التجا کرے، یقیناً اللہ رب العزت اس کی دکھوں کو سکھوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے. فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان کلمات کے ذریعے پیغمبر آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی. فرمایا ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر گویا وہ ظلم کر رہا ہے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرماتے ہیں یا رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک انسان وہ ہے جو غلطی کر لیتا ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار ہے وہ جو غلطی کر لیتا ہے. غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے انسان غلطی کر کے پھر اکڑتا ہے، میں نے غلطی کی ہے، پھر اس کی معافی نہیں مانگتا، وہ غلطی کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. دیکھیں پیغمبر اپنے معافی مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے. آئے آگے کرتے ہیں یونس علیہ السلام نے اپنی پریشانی کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑا. یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پریشانی کے اندر مبتلا کیا
کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اندھیرے کے اندر چلے گئے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، اپنے پیغمبر کو صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جانا، پھر ادھر اللہ رب العزت نے صحیح سلامت رکھا۔ کیسے رکھا؟ کیونکہ یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کیا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے، اگر وہ قید کے اندر مبتلا ہے، وہ قید کے اندر اس کلمے کا ورد کرے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو رہائی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ کی ادھر سے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو آزاد کر دیا، تو یہ دنیا کی قیدیں کیسی قیدیں؟ یہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چھوٹا سا کلمہ ہے، یاد کر لیں اس کو اور یہ پڑھیں۔ ہر قسم کی دکھ، ہر قسم کی پریشانی کے نجات کا یہ وظیفہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے، بلال اٹھو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی اذان کہو۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی گھیرتی تو بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، بلال اذان کہو، یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، ہمیں راحت ملے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دو چار افراد مل کر گپے مارتے ہیں کہ کیا جی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم سکون حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کہاں سے حاصل کیا؟ نماز سے سکون حاصل کیا ہے۔ سالم بن ابی جاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خزاع قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، کاش میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کرتا۔ حاضرین مجلس نے اس کی بات کو معیوب جانا کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور نماز سے راحت حاصل کروں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اگر انسان چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے، میری اللہ رب العزت دکھوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور کر دے، تو آئیں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آئیں، مسجد کی طرف آئیں، آ کے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے التجا کریں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی بیماریاں اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، یقیناً اللہ رب العزت ان کا مداوع فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت دکھوں کو آسانیوں میں، دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دیں گے، پریشانیوں کو سکھوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ لیکن کیا کرنا پڑنا ہے؟ مسجد میں آنا پڑنا ہے، آ کے نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ تو کام مشکل ہی بڑا ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے بغیر دل مطمئن نہیں ہوتے۔ انسان چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، مجھے پریشانی دور ہو جائے مجھ سے، تو وہ اللہ کے ذکر کو اپنا لے، یقیناً اللہ رب العزت اس کے دکھوں کو، اس کو پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تمام تر حاجات اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ رب العزت کو بلا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے، یعنی اللہ رب العزت کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو ہی بھول گئے۔ تو یہ بھولنا نہیں ہے، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا حساب میں نے آگے اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ میرا ایک ایک لمحہ، میری ایک ایک ادا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا اللہ رب العزت نوٹ کر رہے ہیں، تو اس کا میں نے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اللہ کو نہیں بھولتا، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، بد کردار لوگ ہیں۔ درود ابراہیمی، نماز والا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ سب کو آتا ہے، اس کی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت اس درود کے پڑھنے کی برکت پہ سے اللہ رب العزت تمام کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور برکات جو انسان کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا بھی قبول فرما لیں گے، اس کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا درود بھیجنے سے تیرے غم دور ہو جائیں گے۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ درود پڑھنے سے تمہارے غم دور ہو جائیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود اور سلام کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں 2/3 حصے آپ پر درود بھیجوں گا اور باقی دعا فرماؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو درود اس سے زیادہ کر لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی پوری دعا آپ پر درود و سلام ہی بھیجتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہاری ساری مرادیں اللہ رب العزت پوری کر لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ انسان درود پڑھے گا اس کی ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی اور اس کے گناہ بھی سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و مجید کو سمجھ کر اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا حلالا طيبا وافرا واسعا من عندك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.